خود قرآن مجید میں فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اس کلام کو پڑھ کے یعنی اس کتاب سے اس کو پڑھ کے سمجھنے کی کوشش میں کچھ گمراہ بھی ہوتے ہیں اور کچھ ہدایت بھی پاتے ہیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، گمراہ ہونے والے بھی ہیں، ہدایت پانے والے بھی ہیں۔ گمراہ کون ہوتے ہیں، ہدایت کون پاتے ہیں؟ یہ سورہ بقرہ کے شروع میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قید لگا دی، بتا دی، ھدی للمتقین، جو ہدایت پانے والے لوگ ہیں، قرآن مجید کو پڑھ کے اس کو سمجھ کے اس پر عمل کر کے جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرماتے ہیں وہ متقی ہیں۔ متقی لوگ ہیں جو ہدایت پاتے ہیں۔ اور متقی کس کو کہتے ہیں؟ تقویٰ کی تعریف جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھی، جو تورات کے عالم تھے، مسلمان ہونے سے پہلے تورات کے عالم تھے۔ عرض کیا، اے امیر المومنین، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کسی ایسے راستے سے گزرے ہوں جو خاردار ہو، دائیں بائیں اس کے کانٹے لگے ہوئے ہوں، راستہ بھی تنگ ہو؟ تو فرمایا میں تو کئی دفعہ ایسے راستے سے گزرا ہوں۔ عرض کیا، پھر آپ جب ایسا راستہ آ جائے تو کیسے گزرتے ہیں؟ فرمایا میں اپنے کپڑوں کو، لباس کو اچھی طرح سمیٹ لیتا ہوں، بدن کے ساتھ لگا لیتا ہوں، اور دائیں بائیں میری توجہ ہوتی ہے کہ کوئی کانٹا لگ کے میرے کپڑے کو، میرے لباس کو خراب نہ کر دے۔ تو عرض کیا، اے امیر المومنین، یہی تو تقویٰ ہے کہ بندہ دنیا میں اس انداز کے ساتھ چلے کہ اس کو خیال، ہر وقت یہ خیال ہو کہ میرے بدن پر ایمان کا لباس ہے اور راستہ تنگ ہے اور میرے راستے کے دونوں جانب گناہوں کے کانٹے لگے ہوئے ہیں، اور میں اپنے ایمان کے لباس کو سمیٹ کے سنبھال کے اس انداز کے ساتھ چلتا ہوا چلا جاؤں کہ گناہ کا کانٹا لگ کے میرے ایمان کے لباس کو خراب نہ کر دے۔ یہ تقویٰ ہے، اور یہ ممکن ہے۔ انسان کو اگر خیال رہے، توجہ رہے، دھیان رہے، تو ممکن ہے کہ وہ دونوں طرف دھیان کر کے چل کے اپنے آپ کو بچا کے چلے۔ یہ تو آسان کام ہے۔ توجہ اور دھیان کی ضرورت ہے، اور اگر توجہ اور دھیان نہ ہو، لاپرواہی ہو، تو پھر تو جو مرضی کرے۔ تو تقویٰ یہ ہے کہ انسان کی توجہ ہو کہ وہ گناہ کی طرف نہ جائے، پوری طرح متوجہ ہو، گناہ سے بچنے کا پورا خیال ہو، اہتمام ہو۔ لیکن یہاں ایک نقطہ اور سمجھیں کہ اگر انسان خاردار جھاڑیوں میں سے گزر رہا ہے، کہیں بے خیالی میں اس کا لباس کسی کانٹے سے الجھتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ گزرتا رہتا ہے؟ چلتا رہتا ہے؟ نہیں، فوراً رکتا ہے اور اس کانٹے کو اپنے لباس سے الگ کرتا ہے۔ الگ کرنے کے بعد پھر اپنے سفر کو جاری کرتا ہے۔ اسی طرح انسان جب زندگی میں چل رہا ہے، کہیں گناہ کی طرف وہ متوجہ ہو جائے تو کیا چلتا رہے؟ کر بیٹھے؟ فوراً رک جائے، اس گناہ کو اپنے آپ سے جدا کر دے اور پھر سفر کو جاری رکھے، جسے توبہ کہا۔ پھر لاپرواہی نہیں کرنی، پھر بھی احتیاط کرنی ہے کہ اگر کہیں لگ بھی گیا تو پھر بھی اس سے جدا ہو جائے، اس سے الگ ہو جائے، اس کو اپنے آپ سے جدا کر دے۔ یہ تقویٰ ہے۔